الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم قرآن حکیم کی سورہ الحاقہ سے لے کر سورہ مرسلات تک کے مضامین کا جائزہ لینے کی صحیح کریں گے۔ سورہ الحاقہ کا موضوع قیامت میں جزا و سزا کا اثبات، اس کے حقائق کا بیان اور اس کے بارے میں قرآن کے انذار کو جھٹلانے کے نتائج سے اپنے مخاطبین کو متنبہ کرنا ہے۔ چنانچہ آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہنی ہے۔ پھر آیت 4 سے 12 تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخرکار اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر رہی۔ اس کے بعد آیت 17 تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی۔ پھر آیت 18 سے 37 تک وہ اصل مقصد بیان کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد نوع انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں ان کا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ پھر ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کو حساب دینا ہے، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان کر لیا تھا، وہ اپنا حساب پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور انہیں جنت کا ابدی عیش نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ خدا کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا، انہیں خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کی رگیں گردن کاٹ دیں۔ یہ ایک یقینی برحق کلام ہے اور جو لوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخرکار پچھتانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر سورہ معارج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کو جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آئیں وہ قیامت جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اس صورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ لہذا ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا، مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لہذا ان کے مذاق اڑانے پر اے محمد آپ صبر کریں۔ یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت جس کی جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں کیسی سخت چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیسا برا حشر ہوگا۔ اس وقت یہ اپنی بیوی بچوں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح خود عذاب سے بچ نکلیں، مگر بچ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا اور مال سمیٹ سمیٹ کر اور سینت سینت کر رکھا وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں اللہ کے عذاب کا خوف کیا، آخرت کو مانا، نماز کی پابندی کی، اپنے مال سے اللہ کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا، امانت میں خیانت نہیں کی،
عہد و پیواں اور قول و قرار کا پاس کیا اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ اور آخر میں مکے کی ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کریں، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ پھر سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ قوم نوح کی سرگزشت کے آئینے میں قرآن کے انذار اور اس کے نتائج کی تصویر دکھاتی ہے۔ سورہ نوح کا موضوع قریش کے لیے رسولوں کی دعوت اور اس کے مختلف مراحل کی وضاحت کرنا ہے اور اس کے ان نتائج سے انہیں خبردار کرنا ہے جو سنت الہی کے مطابق اسے نہ ماننے والوں کے لیے لازماً نکلتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مراحل، ان کے طویل صبر و انتظار اور بالآخر ان کی قوم کے مبتلا عذاب ہونے کی سرگزشت اختصار لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور مقصود اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے سامنے ایک ایسا آئینہ دکھانا ہے جس میں آپ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کو اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے صبر اور انتظار کے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر مامور فرمایا تھا اس وقت کیا خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی۔ پھر آیت نمبر 2 سے لے کے 4 میں مختصراً یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی۔ پھر مدت ہائے دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد جو رودات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ آیت نمبر 5 سے 20 میں بیان کی گئی۔ اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کی اور قوم نے ان کا مقابلہ کس ہٹ دھرمی سے کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش آیت نمبر 21 سے 24 میں درج کی گئی، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اور آخری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس میں وہ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی، ان کی نسل سے جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ جن کا موضوع جنوں کی شہادت سے قرآن مجید اور اس کی حقانیت قریش پر ثابت کرنا اور انہیں یہ سمجھانا ہے کہ جب عذاب کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے پیغمبر عذاب کا وقت بتانے کے لیے نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اللہ سے عذاب نہیں بلکہ اس کی رحمت چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پیغمبر کے مقابلے میں سرکشی اور تمردد کا رویہ چھوڑ کر اس کی دعوت پر لبیک کہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اس صورت میں پہلی سے لے کر آیت نمبر 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں۔ اس کے بعد 16 سے 18 تک لوگوں کو فہمائش کی گئی کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے۔ پھر آیت 24 سے 25 میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کے بے یار و مددگار دیکھ کر
اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ وہ وقت دور ہے یا قریب، رسول کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، رسول کو صرف وہ علم حاصل ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ علم ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ پھر سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا موضوع قوم کے رد عمل پر غم کی حالت سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت ہے، اور قریش کے لیڈروں کو تنبیہ ہے کہ ان کی مہلت تھوڑی رہ گئی ہے، وہ اگر اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کرتے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ پہلی 7 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت بتائی گئی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش نماز پڑھا کریں۔ آیت نمبر 8 سے 14 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ سب سے کٹ کر اس اللہ کے ہو رہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنے ساری معاملات اسی کو سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ مخالفین جو باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں، ان کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ وہی ان سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد آیت 15 سے 19 تک مکہ کے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا۔ اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گے؟ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے وہ تو جتنی بآسانی سے پڑھی جا سکے پڑھ لیا کرو، لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں، فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ادا کرتے رہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کریں۔ اور آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جو بھلائی کے کام تم انجام دو گے وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ پھر سورہ المدثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ذمہ داری کی وضاحت ہے جس کا ذکر سورہ مزمل میں آیا۔ اس کے تقاضوں اور حدود سے آگاہی کی گئی ہے، اور آپ کے مخاطبین کو تنبیہ و تحدید ہے کہ جس قیامت سے کھلم کھلا خبردار کرنے کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ وہ ایک ایسا دن ہے جو منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ جھٹلائی جا سکتی ہے، اور نہ اس سے بچنے کے لیے کوئی سفارش کسی کے کام آ سکتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کمر بستہ ہو کر لوگوں کے انذار کے لیے اٹھیں، اپنے ربی ہی کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کریں، اپنے دامن دل کو ہر قسم کے غبار سے پاک رکھیں، شرک کے ہر چھوت سے دور رہیں، اپنی جدوجہد برابر جاری رکھیں، اور اپنے رب کی خاطر تمام مخالفتوں کے علی الرغم حق پر ڈٹے رہیں۔ پھر لوگوں کو قیامت کی ہولناکی سے اچھی طرح آگاہ کر دیں کہ وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا، اس کو آسان چیز نہ خیال کریں۔ جو اپنے مال و جاہ کے غرور میں مست اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ جو کچھ انہیں دنیا میں حاصل ہے آخرت ہوئی تو اس میں بھی انہیں حاصل رہے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پائیں گے، وہ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو وہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے تنہا اس دنیا میں آئے تھے، مال و جاہ میں سے کوئی چیز بھی ان کے ساتھ نہ تھی۔ پھر اللہ نے ان کو مال اور اولاد سے نوازا اور ان کے لیے کامیابوں کی گوناگون راہیں کھول دیں، لیکن وہ اپنے رب کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس رعونت میں مبتلا ہو گئے کہ جو کچھ انہیں حاصل ہے وہ تو ان کا پیدائشی حق ہے، جس طرح یہ یہاں حاصل ہے آخرت ہوئی تو اس سے بڑھ چڑھ کر وہاں بھی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد قریش کے سرکشوں نے قرآن اور اس کے انذار کی تکذیب کے لیے جو بہانہ تراشا اس کا بیان ہے،
اور ان کی بدبختی پر اظہار افسوس۔ اس کے بعد قیامت کی ایک آفاقی دلیل اور اس کی تکذیب کرنے والوں کی جہالت پر اظہار تعجب ہے کہ وہ اس کائنات کے اس سب سے بڑے حادثے سے کس طرح نچنت ہیں۔ قرآن لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ جو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور جو منہ موڑنا چاہتے ہیں ان پر حجت تمام ہو جائے کہ وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہوگا، اس کا عمل ہی اس کو چھڑائے گا اور عمل ہی جہنم میں لے جائے گا۔ اس دن کسی کی سفارش ذرا بھی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ اس دن کی کامیابی صرف اصحاب الیمین کو حاصل ہوگی، وہ جنت میں برا جمع ہوں گے، اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ دوزخ والوں سے معلوم کریں گے کہ وہ دوزخ میں کیوں پڑے، تو وہ ان کے جواب میں برملا اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے جو ان کی اس بد انجامی کا سبب ہوئے۔ اور قرآن سے بدکنے والوں کے حال پر تعجب کیا گیا اور ان کے بدکنے کے اصل اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کا کام صرف یاد دہانی ہے، جو لوگ اس یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ اپنا حشر خود دیکھ لیں گے۔ پھر سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا موضوع قیامت کا اثبات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار ہے۔ اس سورت میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان، وقوع اور وجوب کا ثبوت دیا گیا، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا، تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں تم اپنے نامہ اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرات تراشتا رہے۔ پھر اگلی سورت دہر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کے راستے پر چلے تو کس انجام سے وہ دوچار ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسی حقیر شے سے پیدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو خبر نہیں تھی کہ اس کے وجود کی بنا پڑ چکی ہے۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا کہ تیری تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسی لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا گیا ہے، اور تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان میں شاکر بن کر نکلا ہے یا کافر بندہ بن کر۔ پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 22 تک مسلسل ان انعامات کی تفصیلات بیان کی گئیں جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ ان آیات میں صرف ان کی بہترین جزا بتانے ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے وہ کیا اعمال ہیں جن کی بنا پر وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ دراصل یہ ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ کفار کو خبردار کرنا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے، بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ہماری حکمت ہی اس کے متقاضی ہے کہ اسے یکبارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی گئی کہ آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہونے میں خواہ کتنی ہی دیر لگے، بہرحال آپ صبر کے ساتھ اپنا فریضہ رسالت انجام دیے چلے جائیں، اور کبھی ان بد عمل اور منکر حق لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔
تیسری بات آپ سے یہ فرمائی گئی کہ شب و روز اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے کفر کی طغیانی کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والوں کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک فقرے میں کفار کے غلط رویے کی اصل وجہ بیان کی گئی کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا پر فریختہ ہو گئے ہیں، اور دوسرے فقرے میں ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم خود نہیں بن گئے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، اور یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تمہاری شکلیں بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں ہلاک کر کے کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لا سکتے ہیں۔ آخر میں کلام اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ یہ ایک کلمہ نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، مگر دنیا میں انسان کی چاہت ہی سب کچھ نہیں ہے، کسی کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ کی چاہت اندھا دھن نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنا پر چاہتا ہے، اس علم اور حکمت کی بنا پر جسے وہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جسے وہ ظالم پاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کا انتظام اس نے کر رکھا ہے۔ پھر سورہ المرسلات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا موضوع قیامت اور آخرت کے اسبات اور ان کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ پہلی 7 آیتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ اس کے بعد مسلسل قیامت اور آخرت کے وقوع اور وجوب کے دلائل دیے گئے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی اپنی تاریخ، اس کی اپنی پیدائش اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی اپنی ساخت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی۔ انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار بگڑی اور تباہی سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد آیت 28 سے 40 تک آخرت کے منکرین کا اور 41 سے 45 تک ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس پر ایمان لا کر دنیا میں اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی ہے اور عقائد اور افکار، اخلاق و اعمال اور سیرت اور کردار کی ان برائیوں سے اجتناب کیا ہے۔ آخر میں منکرین آخرت اور اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لو، آخرکار تمہارا انجام سخت تباہ کن ہوگا۔ اور بات اس پر ختم کی گئی ہے کہ اس قرآن سے بھی جو شخص ہدایت نہ پائے اسے پھر دنیا میں کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔